نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 76 سے 82 تک۔ آج انشاءاللہ ہمارا چھٹا پارہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا الحمدللہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے 6 پارے آج ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم 7واں پارہ شروع کریں گے، اور اس سیٹرڈے کو آپ کا ٹیسٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا چھٹے پارے کا۔ قل کہہ دیجیے، اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، فعل مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو یا عبادت کرو گے۔ استفہامیہ ہے سوال کے لیے، اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا یا اللہ کے علاوہ کی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی کیا تم عبادت کرتے ہو۔ یہ جو ہے نا، یہ بس ذہن میں رکھیں کہ یہ جب شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، سوال ہوتا ہے، یہ اللہ سوال کر رہے ہیں، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہو، ما جو لا نہیں، یملکو اختیار رکھتا، یعنی تم اس کی عبادت کرتے ہو جو نہیں اختیار رکھتا، یملکو اختیار رکھتا، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لکم تمہارے لیے، ضررن، ضرر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نقصان، کسی ضرر کا اختیار نہیں رکھتا، ولا نفعن، اور نہ کسی نفع کا، یا تم اللہ کو چھوڑ کے اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نقصان کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ہوا وہی ہے، السمیع، خوب سننے والا، فعیل کے وزن پہ، مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ سننے والا، العلیم، خوب جاننے والا، یہ بھی اسی وزن پہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت جاننے والا، خوب جاننے والا۔ قل یا اہل الکتابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، قل کہہ دیجیے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلو کرو، غلو کرنا ہوتا ہے حد سے بڑھنا، کسی بھی چیز میں حد سے بڑھنے کو کہتے ہیں غلو کرنا، لا تغلو، تا من تم، لا نہیں کا، لا تغلو، یہ تغلونا تھا اصل میں، نون ڈراپ ہو گیا لائے نہیں کی وجہ سے، لا تغلونا تو نہیں ہو سکتا، لا تغلو، نہ تم حد سے بڑھو، فی دینکم، اپنے دین میں، فی حرف جر ہے، اپنے دین میں، غیر الحقی، نہ حق، بغیر حق کے، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، اتبع یتبع، اتباع ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، پیروی کرنا، اتباع کرنا، اور یہ بھی تتبعون تھا اور لا کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، لا تتبعوا، نہ تم پیروی کرو، اہواء قوم، اہواء جو ہے یہ ہوا ان کی جمع ہے، ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو، اہواء قوم، قوم کی خواہشات کی، کس قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا، جو تحقیق بھٹک گئے، جو تحقیق گمراہ ہو گئے، ضل یضل، گمراہ ہونے کو کہتے ہیں، ضلوا جمع کا صیغہ فعل ماضی، وہ سب گمراہ ہو گئے، قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، من قبل، اس سے پہلے۔ اب یہاں شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ من کے بعد تو اگلا لفظ جو ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو یہ قبل کے اوپر پیش کیوں ہے؟ یہ سوچنے سے تو نہیں آئے گا، خیر یہ ایک علم کی بات ہے کہ یہاں پہ محذوف ہے کوئی ضمیر، یہ من قبل ہی ہو سکتا تھا یہاں پہ، تو اس وجہ سے یہ من ہے،
قرآن پاک میں کچھ حروف، کچھ الفاظ حذف بھی ہوتے ہیں، وہ علماء بتاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ والا لفظ یا حرف جو ہے وہ حذف ہے، یعنی ہے نہیں ہے، وہ سمجھا جائے گا، تو اس وجہ سے یہ من حرف جر کی وجہ سے وہاں پہ من قبل آیا ہے۔ وَأَضَلُّوا، اور انہوں نے گمراہ کیا۔ اب اضلّ یضل ہوتا ہے گمراہ کرنا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا ذلّہ، ذلّو وہ گمراہ ہوئے، ذلّو خود گمراہ ہوئے، اضلّو انہوں نے گمراہ کیا۔ ضلالت ہوتی تو گمراہی ہی ہے، اور بس لفظ بدلتے ہیں تو میننگ بھی بدل جاتے ہیں۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سوں کو۔ اب یہ لفظ ویسے دیکھیں اردو کے ساتھ کتنے ملتے جلتے ہیں، کثرت سے، کثیر، ضلالت، یہ سب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سوں کو۔ وَضَلُّوا، اور گمراہ ہوئے، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ ان حرف جر، سے، سوا سیدھا، جیسے اسی سے لفظ مساوات بھی بنا ہے، برابری، اور سبیل تو ویسے راستے کو کہتے ہیں۔ ان سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ لعنا، لعنت کی گئی، یہ مجہول ہے، لعنت کی گئی جیسے پیسیوائز ہوتا ہے۔ الذین، ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفر یکفر، کفر ہوتا ہے انکار کرنا، کفر کرنا، اور جمع کا صیغہ ہے، ان سب نے کفر کیا، فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب ہے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود، داؤد علیہ السلام کی زبان پر، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر، یعنی عیسیٰ ابن مریم اور داؤد علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی اس میں بھی، اور داؤد علیہ السلام پر جو زبور نازل ہوئی اس میں بھی ان پر لعنت کی گئی۔ ذالک، یہ، بما، اس وجہ سے ہے، با سببیہ ہے، بسبب اس کے ہے یا اس وجہ سے ہے کہ جو عصوا، انہوں نے نافرمانی کی۔ عصا یاسی ہوتا ہے نافرمانی کرنا، عصیان کا لفظ بھی آتا ہے، نافرمانی کو کہا جاتا ہے۔ عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وقانو، اور تھے وہ، یعتدون، حد سے بڑھنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے۔ اعتدا یعتدی، حد سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں۔ ظلم و تعدی کا لفظ جو آپ نے سنا ہوا ہے، تعدی، وہ بھی اسی روٹ سے ہوتا ہے۔ یعتدون، وہ سب حد سے بڑھنے والے تھے۔ کانو، وہ تھے، لا یتناہون، نہ وہ منع کرتے، نہیں وہ منع کرتے تھے۔ تناہا یا تناہو ہوتا ہے منع کرنا، نہی عن المنکر جو ہے وہ اسی سے ہوتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ لا یتناہون، وہ منع نہیں کرتے تھے، ام منکر، برائی سے، منکر سے۔ فعلوہ، وہ کرتے تھے اس کو، فعل یفعل ہوتا ہے کرنا، فعلو، وہ کرتے تھے، ہو اس کو، کس کو، برائی کو، برائی سے منع نہیں کرتے تھے بلکہ وہ خود بھی وہی کرتے تھے۔ لبئسا، البتہ وہ برا تھا، بہت برا تھا، کتنا برا تھا، ما کانو، جو تھے وہ، یفعلون، وہ کرتے۔ ترا، آپ دیکھیں گے، کثیرن، بہت سو کو، اکثر کو، منہم، ان میں سے، یتولون، وہ دوستی لگاتے ہیں، وہ دوست بناتے ہیں۔ تولا یا تولا کہتے ہیں دوست بنانے کو، ولی کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، ولی بھی دوست کو کہتے ہیں نا۔ یتولون، وہ دوستی لگاتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ لبئسا، پھر وہی لفظ آ گیا، البتہ برا ہے، ما قدمت، جو آگے بھیجا، قدمہ یقدم، تقدیم ہوتا ہے آگے بھیجنا، تقدیم و تاخیر بھی ہوتا ہے نا، پیچھے رہ جانا اور آگے بھیجنا۔ تو قدمت کیوں آیا، مؤنث ہے کیونکہ آگے نفس آئے گا اور نفس مؤنث ہے۔ ما قدمت، جو آگے بھیجا، لہم، ان کے، اپنے لیے، انہوں نے اپنے لیے، انفسہم، ان کے نفسوں نے، ان، یہ کہ، سخط اللہ، ناراض ہوا اللہ تعالیٰ، ساخطہ یسخط ہوتا ہے ناراض ہونا، ساخط اللہ، ناراض ہوا اللہ، علیہم، ان پر، وفی العذابی،
اور عذاب میں ہم وہ خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ولو کانو، اور اگر وہ ہوتے، یؤمنون ایمان لائے، اگر وہ ایمان لائے ہوتے، باللہ اللہ پر، والنبی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف کس کی طرف؟ جن کا تذکرہ پیچھے ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن پر۔ متخذوہم، تو نہ بناتے ان کو، مانا اتخذ یتخذ ہوتا ہے بنانا، تو نہ وہ بناتے ہم ان کو اولیاء، ولی کی جمع اولیاء دوست، ولیکن اور لیکن، کثیرن اکثر، منہم ان میں سے، فاسقون نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ لتجدن، البتہ آپ ضرور پائیں گے، لام تاکید والا، البتہ یا یقیناً، تا تم یا آپ، وجدہ یا جدو پانا، نون ثقیلہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نون پہ شد ہو تو اسے نون ثقیلہ کہتے ہیں، وہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، یہ ڈبل تاکید ہو گئی۔ لتجدن، البتہ آپ ضرور پائیں گے، اشدہ زیادہ سخت، یہ اسم تفضیل کہلاتا ہے، زیادہ سخت، سب سے زیادہ سخت، ٹھیک ہے، اسے ہم سپرلیٹو ڈگری انگلش میں کہتے ہیں۔ اشد الناس، لوگوں میں سے زیادہ شدید، عداوتن عداوت میں، دشمنی میں، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، یعنی مومنوں کے لیے دشمنی میں زیادہ شدید آپ کس کو پائیں گے؟ الیہودا، یہودیوں کو۔ اب دیکھیں اللہ بتا رہا ہے ہمیں یہ بات، والذین اور ان لوگوں کو، اشرکو جو مشرک ہیں۔ مسلمانوں کے لیے دشمنی میں شدید ترین کون ہے؟ یہودی، اور والذین اشرکو وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ وَلَتَجِدَنَّ اور البتہ آپ ضرور پائیں گے، یقیناً آپ ضرور پائیں گے، یہ پھر وہی نون ثقیلہ اور لام تاکید، اور یقیناً آپ ضرور پائیں گے، اقربہم، یہ پھر وہی اسم تفضیل، اقربہ جیسے تھا اشدہ، یہاں ہے زیادہ قریب، ہم ان میں سے، مودتاً مودت میں، محبت میں، مودت کا لفظ ہوتا ہے نا اردو میں، محبت کے لیے بولا جاتا ہے، مودت میں زیادہ قریب کن کو پائیں گے؟ للذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان والے ہیں، یعنی مسلمانوں کے لیے محبت میں آپ زیادہ قریب کن کو پائیں گے؟ الذین قالوا ان لوگوں کو جنہوں نے کہا، انا نصارا بے شک ہم نصارا ہیں، یعنی عیسائیوں کو آپ محبت میں مسلمانوں کے قریب پائیں گے، اور یہودیوں کو اور مشرکوں کو مسلمانوں کے دشمنی میں زیادہ شدید پائیں گے۔ ذالک یہ، بینا اس وجہ سے ہے کہ بے شک، منہم ان میں سے، کن میں سے؟ نصارہ میں سے، قسیسینا، قسیسن کی جمع ہے قسیسین، بڑے عالم کو کہتے ہیں، بڑے عالم، کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، عالم ہیں، ورہبانن اور کچھ راہب ہیں، عبادت گزار ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احبار جو ہیں وہ یہودیوں کے علماء کو کہا جاتا ہے احبار، اور رہبان عیسائیوں کے علماء کو کہا جاتا ہے رہبانن، راہب بھی اس کے لیے آتا ہے، راہب ایک کے لیے ہوتا ہے رہبانن۔ وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ، یعنی کون؟ عیسائی، لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتے، یہ تعریف یہاں ان کی بیان کی گئی ہے، لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتے۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر دوبارہ سے آ جائیں آیت نمبر 76 پہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان کی جو نہ اختیار رکھتے ہیں تمہارے لیے کسی نفع کا اور نہ نقصان کا، اور اللہ ہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے؟
جو نہ تمہارے لیے کسی نفع کا اختیار ہے ان کے پاس اور نہ نقصان کا، بلکہ نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ کچھ جانتے ہیں، جبکہ اللہ تو واللہ هو السمیع العلیم، سننے والا اور جاننے والا تو اللہ ہی ہے، اس لیے اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ قل یا اہل الکتابی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کیا کرو، حد سے نہ بڑھا کرو۔ جس طرح کیا غلو کیا تھا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محبت اور عقیدت کی وجہ سے وہ کچھ بنا دیا تھا جو وہ تھے نہیں، جو وہ سراسر مبالغہ تھا کہ ان کو الوہیت کے درجے پہ فائز کر دیا۔ اور عیسائیوں نے بھی، یہودیوں نے بھی یہی کیا، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ فرمایا نہ غلو کیا کرو، یہ جو غلو ہے نا، یہ کرتا تو انسان ہے شاید محبت کی وجہ سے، عشق میں ہی ایسے کام ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا ایک فتنہ ہے جو ہمارے اندر بھی آج کل پایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے نام پر ہم جو کچھ کرتے ہیں آج کل، ہماری نعتوں میں دیکھ لیں کتنے شرکیہ الفاظ اور کتنے شرکیہ اشعار ہوتے ہیں، اور یہ سب غلو میں آتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ دا پھڑیا چھڑائے محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا، تو اس طرح کی باتیں یہ غلو میں آتی ہیں۔ بے شک ہم محبت کی وجہ سے کہیں یا کسی وجہ سے بھی کہیں تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں اہل کتاب سے کہ اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور نہ پیروی کرو ان لوگوں کی باتوں کی، ان لوگوں کی خواہشات کی جو تم سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور وہ سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کی زبان سے بھی۔ بنی اسرائیل کا جو کردار رہا ہے اس پر ان کے انبیاء جو تھے ان کو مسلسل لعن طعن کرتے رہتے تھے۔ کتابوں میں بھی جو داؤد علیہ السلام کی کتاب تھی زبور اور عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل، ان میں بھی ان پہ لعنت کی گئی، لیکن انبیاء کی زبان سے بھی ان پہ لعنت کی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ جیسے عہد نامہ قدیم ہے ان کا، اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں جسے، حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اس کی بہت سی مثالیں اس میں پائی جاتی ہیں، اور اسی طرح جو عہد نامہ جدید ہے نیو ٹیسٹمنٹ، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نے جو تنقیدیں ان پہ کی ہیں وہ آپ کے کئی فرامین ملتے ہیں، جن میں اکثر ان کے علماء، احبار اور صوفیاء کو مخاطب کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم سانپوں کے سپولیے ہو، تمہارا حال ان قبروں جیسا ہے جن کے اوپر تو سفیدی پھری ہوئی ہے مگر اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تم نے اپنے اوپر صرف مذہبی لبادے اوڑے ہوئے ہیں لیکن تمہارے اندر خیانت بھری ہوئی ہے۔ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو زوردار بحثیں ہوتی ہیں جبکہ بڑے بڑے گناہ کھلے بندوں کرتے ہو۔ یہ تو یہودی قوم اور ان کے علماء کے کردار کی جھلک ہے اور عیسائیوں کے علماء کی ایک جھلک ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہی نقشہ آج ہمارے علماء کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی لمبی لمبی بحثیں کریں گے، اور آمین اونچی کہنی چاہیے یا نہیں، ہاتھ اوپر باندھنے ہیں یا نیچے باندھنے ہیں، اس پہ پورے پورے خطبے ہوں گے ان کے، لیکن دوسری طرف سود کھانے سے نہیں منع کریں گے، حرام کھا رہے ہیں، خیانت ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، ان باتوں کو برائی نہیں سمجھتے، تو سیم وہی والی بات یہاں پہ بھی ہو رہی ہے۔ تو کیوں کیا اللہ نے ایسا، کیوں لعنت کی گئی ان پہ؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ برائی سے منع نہیں کرتے تھے بلکہ فعلوہ، وہ خود بھی برائی کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ یعنی برائی سے منع کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ایک ایسا فریضہ ہے
جو ہمارے اوپر بھی اسی طرح سے عائد ہوتا ہے جس طرح سے ہمیشہ سے رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد تو اب دنیا میں کوئی نبی تو نہیں آئے گا. یہ فریضہ ہمیں ہی سر انجام دینا ہے. اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ کیا نہیں کرتے تھے، اسو نافرمانی کرتے تھے، وکانو یعتدون اور وہ حد سے بڑھتے تھے، اور اوپر سے یہ بھی کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے. وہ بجائے یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے. اچھا، بعض مفسرین نے یہ برائی سے نہ روکنے کو بھی عصیان اور یعتدون ہی قرار دیا ہے کہ وہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہی ہے جو ان کی لعنت کا سبب بنا. بہرحال دونوں صورتوں میں برائی کو دیکھتے ہوئے برائی سے نہ روکنا بہت بڑا جرم ہے اور لعنت اور اللہ کے غضب کا سبب ہے. حدیث میں اس پر بڑی سخت سزائیں بیان کی گئی ہیں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا اللہ سے ڈرو اور یہ برائی چھوڑ دو، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے. لیکن دوسرے ہی دن پھر اسی کے ساتھ اسی طرح کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں اسے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی اور وہ لعنت الہی کے مستحق قرار پڑ. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو اور ضرور انہیں برائی سے روکا کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو ورنہ تمہارا حال بھی یہی ہوگا. ایک دوسری حدیث میں اس فریضے کے ترک پر یہ وعید سنائی گئی کہ تم عذاب الہی کے مستحق بن جاؤ گے. یعنی اگر تم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کیا پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم برائی کو دیکھیں تو اسے روک دیں، چاہے ہاتھ سے چاہے زبان سے. پھر جو ایک ایمان کا ادنا ترین درجہ رہ جاتا ہے کم از کم وہ تو ضرور کر لیں کہ اس کو دل سے برا جانیں. ترا کثیرم منہم، آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو کہ وہ دوستی لگاتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور البتہ برا ہے جو آگے بھیجا اپنے لیے ان کے نفسوں نے، وہ یہ کہ اللہ ناراض ہوا ان پر اور عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ مبتلا رہنے والے ہیں. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر وہ ہوتے ایمان لاتے اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف یعنی قرآن پاک، تو نہ بناتے ان کافروں کو دوست، اور لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، البتہ آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں کو پائیں گے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، آپ عداوت میں سب سے زیادہ شدید ان لوگوں کو پائیں گے جو یہودی ہیں اور مشرک ہیں، اور آپ محبت میں زیادہ قریب ان کو پائیں گے جو کہ نصارہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. یہ جو بات ہے کہ یہود اور مشرکین یہ دشمنی میں مسلمانوں کے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ شدید ہیں. رہبان جو ہوتا ہے نا لفظ، یہ نیک اور عبادت گزار گوشہ نشین کو کہا جاتا ہے، اور کسی سین سے مراد علماء اور خطیب ہیں. یعنی ان عیسائیوں میں علم والے تواضع والے لوگ زیادہ ہیں، اس لیے ان میں یہودیوں کی طرح تکبر نہیں ہے. اس کے علاوہ مسیحی دین میں نرمی ہے، عفو درگزر کی تعلیم ہے، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تمہارے دائیں رخسار پر مارے تو بایاں رخسار بھی اس کو پیش کر دو، یعنی آپس میں لڑو نہ. ان وجوہات سے یہ مسلمانوں کی نسبت یہودیوں کے زیادہ قریب ہیں. تو اسی طرح مشرکین کا بھی ہے کہ مشرکین بھی زیادہ مسلمانوں سے نفرت بھی کرتے ہیں اور ان کی دشمنی میں زیادہ ہوتے ہیں. اور یہودی اور دیکھا جائے اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ہم دیکھیں گے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں جن آپ نے لوگوں کو جیسے خطوط لکھے تھے، اس وقت ایسے علماء حق موجود تھے، درویش راہب بھی تھے جو واقعی اللہ والے تھے،
آپ نے جیسے خط لکھا ایک دفعہ اس کو ہرقل کو، تو اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پازیٹیو جواب دیا۔ اسی طرح جب بحیرہ راہب جس کے پاس آپ کا گزر ہوا تھا بچپن میں، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ ورقہ بن نوفل کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ آپ پر تو وہی ناموس نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو چکا ہے۔ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ عرب کے رہنے والے تھے، لیکن وہ حق کی تلاش میں شام گئے اور انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ وہ عبرانی زبان میں تورات بھی لکھا کرتے تھے۔ یہ اس دور کے چند عیسائی علماء اور راہبوں کی مثالیں ہیں، لیکن وہ قسیسین اور رہبان جو اس دور میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دور میں ہمیں ملتے تھے، آج عیسائیوں میں ہمیں نہیں وہ ملیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اس کے بعد صورتحال بدل گئی۔ صلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف جو وحشت و بربریت دکھائی اور ان کے مذہبی پیشواؤں نے جس طرح مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی، اس کی ہمیں مثالیں نہیں ملتی۔ تو بہرحال ہم نے قرآن میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ابھی یہاں پہ بھی پڑھا، اور کل جب ہم 7واں پارہ سٹارٹ کریں گے تو اس میں بھی ہمیں ملے گا کہ عیسائیوں کو یہودیوں کی نسبت مسلمانوں کے زیادہ قریب بتایا گیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ان کو صرف بھولے ہوئے، بھٹکے ہوئے، راستہ بھولے ہوئے کہا گیا ہے، جبکہ یہودیوں کے لیے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، مغضوب لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھا، اور ولضالین، اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ مغضوب سے مراد عیسائی ہیں، اور بھٹکے ہوئے، راہ بھولے ہوئے، مغضوب سے مراد یہود ہیں، اور راہ بھولے ہوئے کہا گیا ہے نصارہ کو۔ تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارا چھٹا پارہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی ہم تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی، اور اپنے لیے کوئی عمل کی بات تلاش کرتے ہیں کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا عمل کی بات ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے اس پہ عمل بھی کرنے کی۔ دھیان سے، توجہ سے، الفاظ پہ غور کرتے ہوئے تلاوت سنیں، اور اپنے دل کو تلاوت سے منور کریں۔ لعن الذين كفروا دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا ورزقا حلالا طيبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار رب زدنا علم والحقنا بالصالحین. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری غلطیاں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں پکے سچے مسلمان بنا لے. یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنا دے. یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو جہاں جہاں پہ بیمار ہے یا اللہ سب کی تکلیفیں دور فرما دے. یا اللہ سب کے دکھ دور فرما دے. یا اللہ سب کے علاج کو ذریعہ صحت بنا دے. یا اللہ ہم سب کی خاندانوں میں، فیملیز میں، بہن بھائیوں میں، دوست احباب میں جو بھی بیمار ہے، جس بیماری میں بھی مبتلا ہے یا رب العالمین ان بیماریوں کو دور فرما دے. یا اللہ تیرے ہاتھ میں شفا ہے. یا اللہ علاج میں بھی تو ہی شفا پیدا کر سکتا ہے. یا اللہ جو ہم علاج کرتے ہیں اس علاج کو ذریعہ صحت بنا دے. یا رب العالمین جو جس کی جو دعا ہے سب کی دعائیں قبول فرما لے. جس نے دعا کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.